اس سے پہلے یاسین شریف کی کئی آیتوں کا خلاصہ رہا۔ آخری درس میں جو بتایا گیا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے باشندوں کے سامنے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور اپنی امت کو کشتی پر سوار کرنا، بقیہ کو غرقاب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی، اسی کا تذکرہ ہوا تھا۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر رہا اور ہے اور رہے گا کہ اگر وہ چاہتا تو بغیر کشتی کے پانی کو جہاں ایمان والے ہوتے وہاں پر پانی کی جگہ اللہ تعالیٰ خشکی بھی پیدا فرما دیتا، اور یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعد میں جو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے لوگ ہیں، جو کشتی میں سوار ہوئے تو ان کی نسل سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے اگر رب چاہتا تو یہ لوگ پانی میں غرقاب ہو جاتے، اور یہ نہ آواز لگا پاتے نہ ان کو کوئی بچا پاتا، کیونکہ جب آدمی پانی میں ڈوبنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں پانی منہ میں جانے لگتا ہے، وہ آواز بھی نہیں لگا پاتا، چلا بھی نہیں پاتا، اور جب چلا نہیں پاتا کوئی توجہ نہیں دیتا، کون بچاتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو عز و امان کے ساتھ پانی کے اوپر تیرا دیا، پانی کے اوپر تیرایا، اور اس کے اوپر جتنے لوگ سوار تھے انہی کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم علیہ السلام کی نسل میں اضافہ فرما دیا۔ اور آج بھی کشتیاں جو چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی چلتی ہیں۔ اسی لیے پانی کا جہاز ہو یا ہوا کا جہاز ہو، بندہ جب چڑھتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے شروع، جس کی بابرکت نام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس نام سے کشتی کا جاری ہونا بھی ہے اور کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی سب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ آج بھی کشتیاں پانی پہ چل رہی ہیں۔ اب تو باد پیما، ہوا پیما جہاز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، اگرچہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا لیکن یہ کمال اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں پیدا فرمایا، اور انسان بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ بنانے لگا۔ تو ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس بے جان انسان کو پتھر اور مٹی میں کیا طاقت۔ اگر کوئی آدمی مٹی کی کوئی چیز بنائے اور بنانے کے بعد اس کے اندر کوئی کمال پیدا کر دے تو بنانے والے کا کمال کہلاتا ہے، اور وہ مٹی اس قابل ہو جائے کہ کچھ اور بنا دے تو کہیں گے یار کیسے مٹی بنائے کہ مٹی کچھ بنا رہی ہے۔ تو انسان مٹی سے بنا، اور یہ مٹی کا بنا ہوا انسان دھات کا استعمال کر کے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے یہ انسان کا کمال ہے، یہ کمال تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہے کہ اس نے مٹی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ مٹی دوسرے کو پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ، اگر ہم چاہتے انہیں ڈبا دیتے، ہم چاہتے تو انہیں ڈبا دیتے۔ دیکھو اللہ کا کرم، دیکھو وہی پانی جس میں انسان ڈوب جاتا ہے اسی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے انسان، بہت سارے جانور ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن اسی پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کو پیدا فرمایا، جان والے بھی ہیں اس پانی میں زندہ بھی۔ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے، اور کیا ہے کہ ہے جاندار جان والے پانی میں ٹہل لے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ انسان جان والا ہے، چلا گیا ڈوب گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یا کوئی بھی جسم ہے اس کی پیدائش میں عناصر اربعہ کا استعمال کیا۔ 4 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے: پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ اب ان 4 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، جس کے اوپر جس کا غلبہ ہوتا ہے وہ چیز اسی کے اندر رہتی ہے یا اس کے اوپر رہتی ہے۔ انسان کے اوپر آگ، پانی اور ہوا کا غلبہ نہیں ہوا،
بلکہ انسان کے اوپر مٹی کا غلبہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی پہ رہنے والا بنا دیا، مٹی پہ رہنے والا بنا دیا۔ جس کے اوپر پانی کا غلبہ ہے پانی میں رہ رہے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا غلبہ رکھا وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ارے یار یہ تو پانی ہے، ہوا ہے، یہ ہے، آگ میں بھی کوئی زندہ چیز رہ سکتی ہے، لیکن ایک درخت ہے جو جہنم کی آگ سے پیدا ہوتا ہے، جس کو زقوم و تھوہا کا درخت کہا جاتا ہے، جہنمیوں کو وہی کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ بتانا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ آگ کے اندر درخت کو پیدا فرماتا ہے، وہ درخت آگ ہی میں بڑھتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہتے نغرقهم، ہم انہیں ڈبا دیتے پانی کے اندر، اور جب ڈوبتے تو فلا صریخ لهم، تو کوئی ان کے لیے چلانے والا نہیں ہوتا کہ بچا لو ان کو، بچا لو ان کو، کوئی نہیں ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں آتا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جاتے، نہ کوئی چلانے والا ہوتا مدد کے لیے، نہ یہ بچائے جاتے، ہر طریقے سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور ہر آدمی اپنے باپ دادا کے اوپر جو احسان کوئی کیے رہتا ہے تو اس کو بہت مانتا ہے، یار یہ میرے ابا پریشان تھے تو بڑا احسان کیا تھا انہوں نے، میرے والد پریشان تھے، میرے بھائی پریشان تھے، بڑا احسان کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو ہر آدمی اپنے باپ دادا کے محسن کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے مکہ کے باشندوں، یاد کرو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی پہ سوار تھے، ان پر ہم نے احسان کیا، ان کو ہم نے بچایا۔ تو ہونا یہ چاہیے میرا محبوب کہہ رہا ہے تم اللہ کو مانو، تو جس اللہ نے تمہارے باپ دادا پر احسان کیا اسی اللہ کا کلمہ پڑھو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ سمجھے نا، یہ مقصد ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ڈبا دیتے، کوئی چلانے والا نہیں ہوتا، نہ ان کو بچایا جاتا، لیکن رب کا کرم الا رحمتا منا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری طرف سے مہربانی، رحم۔ ومتاعا الی حین، اور ایک مدت تک جو ہے برتنا۔ لیکن آپ ایک اعتراض کریں گے نا، حضور نے فرمایا جو ڈوب کر کے انتقال کرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، یہی فرمایا سرکار نے۔ تو یار نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا تو سارے تو ڈوب گئے 80 کو چھوڑ کر کے، تو کیا ان کا مقام کیا ہے؟ تو آپ خود ہی کہیں گے کہ شہید ہوگا ڈوبنے والا، لیکن شرط ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، شرط ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو۔ ڈوبے گا شہید کہلائے گا، شہادت کا مقام پائے گا، لیکن شرط ہے کہ ایمان والا ہو۔ بے ایمان تو فرعون بھی تھا، لیکن اس کو شہید نہیں کہا جاتا، دنیا کے لیے عبرت و نصیحت بن گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مقام جو بھی ملتے ہیں اسلام کے اندر، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اسلام کے بغیر مقام نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے مگر ہماری طرف سے رحمت ہے، ومتاعا الی حین، اور ایک مدت تک برتنے کا موقع دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ نصیحت احسان دلا کر کے اللہ تعالیٰ فوراً حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے کہ یہ جب احسان اللہ نے تمہارے اوپر اتنا کیا، پچھلی قوموں پہ عذاب بھی آیا، ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، آگے بھی عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچائے گا، آگے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچائے گا۔ تو جو اللہ بچانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، تم لوگ اپنے اسی رب سے ڈرتے رہو، اسی رب سے ڈرو، پیغمبر کی مخالفت بند کرو۔ رب فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مکہ کے باشندوں سے کہا جاتا ہے اتقوا، ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ان عذاب سے جو پچھلی قوموں پہ ہوئے، جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، کہ مرنے کے بعد ہونے والے عذاب۔ دیکھیں مومن اور کافر میں خالی موت کے تعلق سے ذرا سا فرق ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کافر موت سے ڈرتا ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے، ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبراتا ہے۔ اب غور کرنا، کافر جو ہے موت سے ڈرتا ہے کہ مر جائیں گے، لیکن مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبراتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، وہ اس سے بھی نہیں گھبراتا، اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دیتا ہے نا۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یا اللہ، تیرے محبوب نے کہا مومن کے لیے تحفہ ہے، کیسا تحفہ ہے یہ؟ تحفے میں تو ملایا جاتا ہے، یہاں تو ہٹایا جا رہا ہے۔
دوستوں سے دور کر دیا گیا، گھر والوں سے دور کر دیا گیا، جان پہچان والوں سے دور کر دیا گیا، سب سے دور کر دیا گیا، اب پھر موت کیسے تحفہ؟ تو پھر یہی ذہن ملے گا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے تو دور کیا گیا ہے، لیکن جس کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا اس محبوب کا جلوہ تو دکھایا جا رہا ہے، اس لیے تو تحفہ ہے۔ اچھا یہ کوئی یہ نہ کہے کہ قبر میں حضور کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اور الحمدللہ ابن حبان کی حدیث پاک ہے کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ اور زور سے یار، جس نبی کے لیے سب کچھ کرتے رہے اسی نبی کا جلوہ دیکھیں گے۔ اور ہمارے نبی تو جہاں آتے وہاں سے عذاب بھاگتا ہے۔ حضور اپنی والدہ کے شکم میں آئے، مکہ کے باشندوں پہ قحط پڑا ہوا تھا، جیسے شکم میں آئے اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی۔ جہالت کا دور رہا تھا، مصطفیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے علم کا اجالا پیدا فرمایا۔ تو مصطفیٰ تو جہاں جاتے ہیں اللہ اجالا پیدا فرماتا ہے، تو مصطفیٰ قبر میں آئیں گے اللہ اجالا پیدا فرمائے گا۔ حالات فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو، جب ڈرتے رہو گے تو معاملہ کیا ہے، خوف کرتے رہو گے تو معاملہ کیا ہے، لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ ڈرنے والے پہ ہی رحم ہوتا ہے، ہر آدمی پہ نہیں۔ دیکھو قرآن میں آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے سے ڈرتا ہے کہ کیسے کھڑا ہوں گا رب کی بارگاہ میں، کہاں میں گنہگار خطا کار، کہاں وہ میرا پروردگار، اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ جو بندہ ڈرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کو ایک نہیں بلکہ ڈبل جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ڈرنے والوں کو تو ہی ملتا ہے، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی خشیت رکھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں، دنیا سے ڈرنے والے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈرو یقیناً تم پر رحم ہوگا۔ اب ڈریں گے، اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی ڈرا ہو، گھبرایا ہو، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے تو وہ اس کے دامن سے ایسا وابستہ ہوتا ہے کہ چھوڑتا ہی نہیں۔ تو کہا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کس منہ سے جائیں؟ اگر نہیں سدھرے تو یہ عذاب وہ عذاب آئے گا۔ تو کہا کیوں گھبراتے ہو، مصطفیٰ کا دامن بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے آقا علیہ السلام کا دامن۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو بڑی نشانیاں لے کر کے آیا، اور جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تم لوگ جھٹلا دیتے ہو، جب بھی کوئی نشانی میرا محبوب پیش کرتا ہے تم لوگ رد کر دیتے ہو۔ معلوم آقا علیہ السلام سے ان لوگوں نے بارہا فرمائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات ہمارے نبی کو عطا فرمائے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ معلوم ارے حضور کے صدقے میں جو امت محمدیہ پر انعام کی بارش ہوئی ہے وہ کسی اور امت پر ہوئی نہیں، کسی امت پر نہیں ہوئی۔ معلوم ہے پہلے نماز پڑھنا ہے تو جاؤ عبادت گاہ میں، کہیں اور نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آج بارش ہو رہی ہے، کوئی حالات آ گئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا۔ اگر نہیں پہنچ پائے مسجد، اول تو پہنچنے کی کوشش ہو لیکن نہیں پہنچ پائے تو آقا فرماتے ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا، ہمارے لیے مسجد بنا دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہمارے لیے بنایا۔ مال غنیمت پہلے استعمال نہیں کر سکتے تھے، مال غنیمت ملتا ہے رکھ دو، آگ آئے گی کھا کے چلی جائے گی، لیکن مصطفیٰ فرماتے اللہ نے ہمارے لیے حلال ٹھہرا دیا ہے۔ قربانی کا گوشت پہلے نہیں کھا سکتے تھے، لوگ سوال کرتے دمبا آیا تھا جنت سے اس کا گوشت کیا ہوا؟ تو پہلے قربانی کا جو بھی گوشت ہوتا تھا آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک آگ کو بھیجتا، وہ آگ آ کے کھا کے چلی جاتی تھی۔ لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم قربانی بھی کر رہے ہیں، گوشت سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اتنے معجزات تھی، اس امت کے اندر بڑی خاصیت رکھی، اسی خاصیت کی بنا پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے مولا میں نے پڑھا ہے تورات کے تختیوں میں کہ ایک امت آئے گی جو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ
وہ میرے محبوب محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی یہ امت. سوچو اللہ تعالیٰ نے آقا کے صدقے اس امت سے کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ٹائم پہ جب آدمی ڈرا ہو، کوئی نشانیاں دکھائے، فوراً آدمی جو اس کی بات مان لیتا ہے. لیکن ان لوگوں کا حال کیا تھا، نشانیاں دیتے تھے انکار کر دیتے، نہیں جادو کر رہی ہے، جادو کر رہے. اور ہمارے یہاں جادو بھی کوئی کرتا ہے تو ہم کرامت مان لیتے ہیں. فرق سمجھو، وہاں مصطفیٰ معجزہ دکھاتے تو کہتے جادو ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں آج کا دور یہ حال یہ چل پڑا ہے کہ کوئی آدمی اگر جادو دکھاتا ہے، شبدہ بازی کرتا ہے، تو ہم لوگ اسے کرامت مان لیتے ہیں. یعنی کہاں پہنچ گئے ہم لوگ یار. اور وہ کتنے نالائق تھے کہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں سمجھ پائے. ایک چیز اور بتا رہے ہیں، تھوڑا سمجھیں، حالات کو پرکھیں. شبدہ بازی بڑی ڈینجر چیز ہے، دجال بھی کرے گا. شبدہ بازی دیکھ کر کے اس کے چکر میں جانا، بولے تو اپنے آپ کو نقصان کرانا ہے. شبدہ باز دجال بھی ہوگا، کہے گا ایمان لاؤ، جو اس کی بات مانگے گا کہے گا یہ میری جنت ہے. معلوم ہے تو کچھ لوگ فرمائش کریں گے آپ پر ایمان لائے تو کوئی نشانی تو بتاؤ، کہا میں بارش برسا سکتا ہوں. اشارہ کرے گا پانی برسنے لگے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جو آدمی چلتے چلتے کھجور دکھا رہا ہے، ضروری ہے کہ اللہ کا ولی ہو. ولی ہمیشہ ولایت چھپاتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا تو کہا جادو ہے، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھوں پر ان کی جادو کا اثر پڑا ہوا تھا. ورنہ مصطفیٰ تو جہالت کے جادو کو ختم کرنے کے لیے آئے ہے نا. خود ان لوگوں نے فرمائش کی. معلوم علامہ خرقوتی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دم یہ لوگ جب آقا علیہ السلام کی عظمت کا ایک دم انکار کر دیا، لیکن گھبراتے بھی تھے اور اندر اندر احساس بھی ہوتا تھا یار سچے آدمی ہیں. تو کہا یار ان کو آزمایا جائے. تو آزمائش کے لیے یمن کے ایک رہنے والے شخص کو بلایا جس کا نام تھا حبیب. حبیب یمنی اس کو کہتے ہیں. حبیب دیکھو یمن سے آ رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے خلاف برغلایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے کہ یمن میں ایسا ہوتا ہے، یمن میں ویسا ہوتا ہے. یہ تو یہ نہیں ہے، کیونکہ یمن اور شام، فلسطین، یہ جو علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء سے ان کو مالا مال فرمایا ہے. ہمیشہ انبیاء کرام سے مالا مال فرمایا. بڑا زبردست علاقہ یمن، مانا ہوتا ہی ہے برکت والا. تو آ گئے یہ حبیب یمنی اور آنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ آپ پروپیگنڈا کرنا چاہیے. کہا ایسے نہیں، پہلے ان سے کچھ مطالبہ کرنا چاہیے. اگر یہ مطالبہ مکمل کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں کر پائیں گے تو آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا رات ہے آج 14ویں رات، چلو ان کے پاس. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کہا صفا کی پہاڑی پہ چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. یہی وہی صفا کی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا. وہی صفا کی پہاڑی پہ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا، چاند آسمان پہ ہے، چمک رہا ہے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. اس سے کہا جا رہا ہے جس کا بچپن میں کھلونا تھا چاند، اس سے کہا جا رہا ہے جس کا کھلونا تھا بچپن میں چاند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں یہ مت سمجھو خالی زمین میں میری حکومت ہے، آسمانوں پر بھی اللہ نے میری حکومت قائم فرما دی ہے، فضاؤں میں میری حکومت قائم ہے. چاند ستارے کسی آج لوگ 29 کا چاند جو آرزو کرتے ہیں نکل جائے، ارے یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے. اگر چاہتے تو چاند 30 کا ختم ہو کے 29 کا ہی ہو جاتا، لیکن آقا نے فرمایا 29 کا چاند دیکھو، اگر نکل جائے تو دیکھ لیا تو فبے ہاں، ورنہ 30 کی گنتی مکمل کر لو، 30 کی گنتی مکمل کر لو. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا. سب نے کہا جادو ہے، جادو ہے. لیکن حبیب یمنی پر مصطفیٰ کے معجزے کا اثر ہو گیا. آیا تھا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے، لیکن مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اب آ کے کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے، لیکن ایک میرے دل میں آرزو ہے، کیا وہ آرزو آپ مکمل کر سکتے ہیں بغیر بتائے؟ بغیر بتائے میرے دل میں کیا ہے آپ کیا جانیں؟ کہا یہ عام انسان نہیں جانتا، لیکن جو عام نہیں ہوتا خاص ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے. جب خاص جانتا ہے تو مصطفیٰ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ،
اس بیٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ سے ایک دم اپاہج ہے، پاؤں سے بیکار ہے، آنکھ اس کی خراب ہے، نہ دیکھ پاتی، نہ چل پاتی ہے، نہ بول پاتی ہے، تو اس کے تعلق سے بڑا فکر مند رہتا ہے۔ جیسے ہی سنا اس نے کہا آپ سچے نبی ہیں، اپنا کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے، اور آقا نے فرمایا کیوں گھبراتا ہے، جب تو گھر پہنچے گا تیری بیٹی ایک دم تندرست اور تمہارا نظر آئے گی، اس کے پاؤں بھی صحیح ہوں گے، ہاتھ بھی صحیح ہوگی، آنکھ کی روشنی بھی صحیح ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پگلا ہوتا ہمارے یہاں کا تو پگلا کہتا مصطفیٰ نے کہا کیا ضروری ہو جائے، لیکن اس پگلے کے سامنے جب امام عشق و محبت ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے تو کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبیب یمنی یمن کی دھرتی پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو وہی ستیحہ بچی جو پاؤں سے نہیں چل سکتی تھی، ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتی تھی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی نے دروازہ کھولا، بیٹی کو تندرست دیکھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا بیٹی نے بڑھ کر کے باپ کو سلام کر لیا۔ ایک دم حیران حبیب یمنی یہ کیا معاملہ؟ کہا بابا جنہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا وہی آئے تھے، انہوں نے ہاتھ پھیرا، بیماری دور ہو گئی، کلمہ پڑھا کر ابھی تشریف لے گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی فرمائش کو حضور نے ظاہر کیے، تب بھی نالائق سمجھ نہیں پائے، منہ پھیر لیتے رہے۔ ارے آقا نے یہی تو کہا اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے حملہ کرے گا مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کہا، اتنا سچا مانتے تھے۔ لیکن حضور نے خالی تو نہیں تو کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہ سونے کا ہے پہاڑ، اس کے اندر بڑا سونا ہے، مانو؟ ہاں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کہا پھر تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی تو ہے، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نالائقوں نے انکار کر دیا۔ لیکن ایک نوجوان نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنا لیا، اسی نوجوان کو مولا کائنات باب العلم کہا جاتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے حوالے سے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حضور نے معجزات دکھائے، نہ جانے کتنے معجزے یار ان لوگوں کے سامنے۔ ہاتھ میں کنکر پڑھ رہے ہیں کلمہ، ہاتھ میں ہی پڑھے تھے نا، اچھا کنکر کو دکھائی پڑتا ہے، بھائی دبا لو ایسے، بند کر لو، اندر ہے چیز، باہر کیا ہے کیا معلوم، باہر کیا ہے کیا معلوم۔ لیکن ہم کہیں کہ وہ پتھر جو مارا جاتا ہے، ڈنڈوں سے گرایا جاتا ہے، وہ نہیں جانتا، پھر بھی ہم کہیں گے وہ بھی کبھی جان دیتا ہے۔ کہا کب جانتا ہے؟ کہا جب ولادت ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے گھر کی طرف سجدہ کر لیتا ہے، اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے یار، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے یار، پھر بھی نہیں سمجھ پائے، ان کے سامنے سب ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانور آ کے کلمہ پڑھ کے گئے، لیکن سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہمیشہ کہتے جادو ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس اللہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اس سے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو بھی نشانی آتی ہے منہ پھیر لیتے ہیں، جو بھی نشانی آتی منہ پھیر لیتے ہیں۔ معلوم قرآن آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن آقا علیہ السلام کا۔ مکہ کے باشندے بھی نہیں سمجھ پائے، اور اس ٹائم کے کافر بھی نہیں سمجھے، آج بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں قرآن۔ اچھا ایک بات بتائیں آپ مجھے، استاد ایک آدمی کو کتاب پڑھا رہا ہے، بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے، سارے بچے سمجھ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، ایک اس میں ہے بولتا ہے نہیں میں نے نہیں سمجھا، کتاب ہی صحیح نہیں۔ کیا بولے؟ میں نے نہیں سمجھا، کتاب ہی صحیح نہیں ہے، کتاب بدل دو، نئی کتاب لے کر کے آؤ۔ سارے بچے کہہ رہے ہیں صحیح ہے، استاد بھی اچھا پڑھا رہے ہیں، سب مگن ہے، لیکن ایک بولتا ہے نہیں کتاب ہی اچھی نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ وہ بچہ پاگل کہلائے گا نا؟ بولیے نا، پاگل کہلائے گا؟ الحمدللہ قرآن شاندار کتاب، عظمت والی کتاب، مصطفیٰ نے پڑھایا، مصطفیٰ کے غلاموں نے پڑھایا، ساری امت پڑھ رہی ہے، جھوم رہی ہے۔ اب اگر کوئی اس کی تبدیلی کی بات کرے تو سمجھ لینا یہ وہی آدمی ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔
اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ورنہ قرآن اللہ کی بڑی باعظمت کتاب ہے، اس کی تبدیلی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ جی تو جو بھی نشانی آتی تو اس نشانی کا یہ لوگ انکار کر دیتے، منہ پھیر لیتے۔ انشاءاللہ اب اس کے آگے سلسلہ